الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ابتداً میں حضور جان رحمت کی ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا جو کہ ابو داؤد کے اندر، حدیث کی کتاب ابو داؤد کے اندر 4597 نمبر حدیث ہے۔ حضور جان رحمت فرماتے ہیں الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملة وان هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة۔ حضور جان رحمت فرماتے ہیں کہ خبردار، تم سے جو پچھلی قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، اور عنقریب میری یہ ملت، میری یہ قوم عنقریب وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، فقط ایک جنت میں۔ اور پھر دوسری جگہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں ما انا علیہ و صحابی، یعنی وہ جو جنتی فرقہ ہے نا، جو جنت میں جائے گا وہ ہے جو کہ مجھ پہ چلا، جس پہ میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے ہیں۔ یعنی حضور جان رحمت ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور پہ اور صحابہ پہ چلنا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ تو وہ آج کا دن کون سا تھا؟ 1400 سال پہلے والا دن، یعنی جو تشریحات، جو تفاسیر، جو فتوحات اور جس طرح دین کو صحابہ اکرام اور حضور نے بتایا ہے، ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ جا بجا اپنی تفسیرات وغیرہ دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آج کے ہمارے سفر میں جو کہ یہ ہے کہ سائنس یا اسلام، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس میں ہم سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کا ایک فرمان، ایک قول لے کر ساتھ چلیں گے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محب فقیر، یعنی فقیر سے محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے۔ اور اس سے آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی سادگی کیا تھی، اتنے بڑے امام، اہل سنت کے امام، اور کہتے کیا ہیں؟ فقیر سے محبت کرنے والے، خود کو فقیر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں محب فقیر، مجھ سے محبت کرنے والے۔ سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات و درازکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سائنس یوں مسلمان کبھی بھی نہیں ہونی کہ آپ جا بجا اسلامی مسائل کو اس پہ وزن کرتے جا رہے ہیں، اس کی طرح بناتے جا رہے ہیں۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی، نہ کہ سائنس نے اسلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ سائنس نے تو اسلام قبول نہیں کیا، الٹا ہے، معاذ اللہ دین نے، اسلام نے سائنس کو قبول کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے مسائل میں اسے اختلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلہ کا ثبوت
ہو، سائنس کا ابطال و اسقاط ہو، یوں قابو میں آئے گی۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامی مسائل کو سائنس کے مطابق ڈھالنا نہیں ہے، بلکہ سائنس کو اسلامی مسائل پہ ڈھالنا ہے، اور جن جن مسائل میں سائنس کو اسلام سے اختلاف ہے ان سارے مسائل میں سائنس کے دلائل کو رد اور مردود و پامال کرنا ہے اور اسلامی مسئلوں کو روشن کرنا ہے۔ تو آج سے جو ہماری سیریز شروع ہونے والی ہے، ہم اس میں اسی قول اعلیٰ حضرت، فرمان اعلیٰ حضرت کو لے کر چلیں گے۔ سائنس اور دین اسلام کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ ان میں سے جو پہلا اختلاف میں بیان کرنا چاہوں گا، جو کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے پاس آیا اور انہوں نے اس کا رد کیا، دینی طور پہ بھی اور سائنسی طور پہ بھی۔ تو پہلا وہ مسئلہ ہے جس پہ فزکس اور ایسٹرونومی کی تقریباً بہت بڑا حصہ اس پہ بیس کرتا ہے۔ اس پہ بہت سارے قوانین، لاز، پرنسپلز، تھیوریز آئی ہیں سائنس کی۔ وہ مسئلہ ہے زمین ساکن ہے یا متحرک، یعنی زمین موومنٹ کر رہی ہے یا ریسٹ میں ہے، زمین موشن میں ہے یا ریسٹ میں ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ سائنسدانوں کا یہی اقوال ہے کہ زمین موشن میں ہے، زمین ریسٹ میں نہیں بلکہ موشن میں ہے۔ وہیں پر دین اسلام میں اعلیٰ حضرت نے کئی دلائل دیے، دینی اور دنیاوی دلائل دیے، سائنسی دلائل دیے کہ زمین متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے، ایک جگہ پر کھڑی ہے۔ تو آج کی ہم پہلی سیریز میں اعلیٰ حضرت کے دینی دلائل دیکھیں گے، کیونکہ مسلمان کے لیے اگر قرآن و حدیث سے کوئی بات آ گئی تو وہ اس پہ اس کی آنکھیں بند ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 27 رسالہ نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان کے اندر لکھتے ہیں، اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ زمین و آسمان دونوں ساکن یعنی ریسٹ میں ہیں، کواکب یعنی ان کے گرد گھیرا لگانے والے جیسے کہ پلینٹس، سن اور دوسرے اسٹارز وغیرہ چل رہے ہیں۔ پھر اس پہ وہ قرآنی دلیل دیتے ہیں کواکب کے چلنے کی دلیل کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک ایک فلک میں تیرتا ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں جیسے پانی مچھلی میں۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، ایک جگہ پر جمی ہوئی ہے، اور اس کے گرد دوسری چیزیں گھیرا لگا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں۔ سورج بھی اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور دوسرے جو پلینٹس اور دوسرے ستارے، اسٹارز وغیرہ ہیں، وہ سارے اس کے گرد دورہ لگا رہے ہیں۔ پھر سیدی و سندی زمین کے ساکن ہونے پر قرآنی دلیل پیش کرتے ہیں، یعنی بے شک اللہ آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ پائیں، اور اگر وہ سرکیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی روکے، بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا قرآن کریم کی آیت میں واضحتاً اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہیں۔ اور پہلے ہی آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر، تشریح وغیرہ وہ وہیں لینی ہے جو حضور نے اور صحابہ نے لی۔ تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت یہاں پر تفسیر صحابہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اجمال یہ کہ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء اربع سیدنا عبداللہ ابن مسعود و یعنی اور صاحب سر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیہ کریمہ سے متعلق حرکت یعنی موشن کی نفی مانی، یہاں تک کہ اپنی جگہ قائم رہ کر محور پر گھومنے کو بھی زوال یعنی مومنٹ بتایا۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دو صحابہ اکرام علیہم الرضوان، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سیدنا حذیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زمین کی متعلق یعنی
پوری طرح سے حرکت کی نفی یعنی انکار مانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ زمین بالکل حرکت نہیں کرتی، وہ ساکن ہے اور اپنی جگہ پر قائم رہ کر محور پر گھومنا، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ وہ زمین اس طریقے سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے تو اس کو بھی مومنٹ مانا ہے انہوں نے، یعنی مومنٹ وہ بھی نہیں کر رہی، وہ بھی زمین میں نہیں ہے، بالکل ساکن ہے۔ اور یہ جو صحابہ اکرام کی تفسیر کی دلیل دیتے ہیں، یہ کوئی عام صحابی نہیں، صحابی تو ساروں کے مقام واللہ اعلیٰ ہیں، مگر یہ جو صحابی ہیں نا دونوں، ان کے لیے حضور جان رحمت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 27 اسی رسالے میں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تو کہ یہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما وہ صحابی جلیل القدر ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اسرار یعنی خیالات سکھائے۔ ان کا لقب ہی صاحب سر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اسرار حضور کی باتیں پوچھتے، یعنی حضور کی محبت کی، حضور کے خیالات کی باتیں پوچھتے۔ اور عبداللہ تو عبداللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ جو فرمائیں اسے مضبوط تھامو۔ کیا فرمایا ہے حضور نے کہ حضرت عبداللہ جو فرمائیں اسے مضبوطی سے تھامو۔ پھر آگے لکھتے ہیں ابن مسعود کے فرمان کو مضبوطی سے تھامو، یہ انہوں نے حدیث کی پیش کر دی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے میں نے اپنی امت کے لیے پسند فرمایا جو اس کے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند کریں، اور میں نے اپنی امت کے لیے ناپسند رکھا جو اس کے لیے عبداللہ ابن مسعود ناپسند رکھیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ کا مقام۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں اور خود ان کے علم قرآن کو اس درجے ترجیح بخشی کہ ارشاد فرمایا قرآن 4 شخصوں سے پڑھو، سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو دیکھا آپ نے ان صحابیوں کی بڑی شان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو کہیں انہیں مضبوطی سے تھامو۔ اور پھر آگے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور عجائب نعمانی الہی سے یہ کہ آیہ کریمہ ان تزولا کی یہ تفسیر اور یہ کہ محور پر حرکت یعنی موشن بھی موجب زوال یعنی مومنٹ ہے، چہ جائے حرکت علی المدار ہو۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حرکت چاہے سورج کے گرد ہو یا حرکت اپنے مدار پہ ہو، ان دونوں کو ہم حرکت ہی مانیں گے، اور قرآن میں دونوں کی نفی کی گئی ہے۔ ہم نے 2 صحابی جلیل القدر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، دونوں کی نسبت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو بات تم سے بیان کریں اس کی تصدیق کرو۔ دونوں حدیثیں جامعہ ترمذی میں موجود ہیں۔ حدیث اول جو بات تم سے ابن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کرو، جو بات تم سے حذیفہ بیان کرے اس کی تصدیق کرو۔ یہ ہے ان صحابیوں کی شان۔ اور وہ صحابی فرماتے کیا ہیں کہ زمین بالکل ساکن ہے، نہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے نہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے۔ مسلمان کے لیے تو اتنی دلائل ہی کافی تھی کہ قرآن سے مل گیا، حدیث سے مل گیا، مگر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت یہاں پر نہ رکے اور آگے پھر دوسری دلیلیں پیش کی۔ لکھتے ہیں حضرت ابو مالک تابعی ثقہ جلیل تلمیذ حضرت عبداللہ بن عباس نے زوال یعنی مومنٹ کو مطلق حرکت سے تفسیر کیا، یعنی جو لفظ زوال ہے اس کو مومنٹ بتایا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ کیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ جو زوال لفظ یہاں پر آیا نا، زالتا کا سیگا جو آیا ہے، جیسے ہم انگریزی میں
ہیلپڈ کو ٹو ہیلپ سے بناتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں. اسی طرح ہم عربی میں زوال سے زالتا ہم نے ڈرائیو کیا ہے، بنایا ہے، مشتق کیا ہے. تو یہ لکھتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو زوال لفظ ہے نا اس کی معنی ہے تباہ و برباد ہو جانا. یعنی اللہ کریم نے زوال کہا ہے، زالتا کہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے زمین. اور پھر کچھوں نے یہ کہا کہ اللہ کریم نے اس کی معنی یہ رکھی ہے کہ وہ اپنے محور میں گھوم رہی ہے، یعنی ایک مقرر جگہ ہے اس میں گھوم رہی ہے، اس سے باہر نہیں نکل رہی. تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت پھر دلائل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ زوال کی معنی متعلق حرکت یعنی موومنٹ ہی ہے، وہ چاہے موومنٹ سورج کے گرد ہو یا اپنے محور پر ہو. آگے لکھتے ہیں علامہ نظام الدین حسن نیشاپوری نے تفسیر رغائب الفرقان میں اس آیہ کریمہ کی یہ تفسیر فرمائی، یعنی اللہ تعالی آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں اپنے مکر یعنی قرار و مرکز سے ہٹ نہ جائیں، مرکز یعنی سینٹر، اور اپنی ریسٹ سے کہیں ہٹ نہ جائیں. پھر لکھتے ہیں نیز غرائب القرآن میں زیر قول یہ ہے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. بچھونا کہتے ہیں ایک چیز جو بچھ جائے، اس کو بچھی ہوئی چیز کو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا فرمایا. پھر یہ آگے دلیل دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ زمین کو بچھونا بنانا اس وقت تک تام نہیں، یعنی فائدے مند نہیں، اس کا مطلب ہم نہیں لے سکتے، وہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساکن یعنی موشن لیس ریسٹ میں نہ ہو. کچھ تفصیل بیان کر کے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ پائیں. اور یہ سارے دلائل اکابر کے دے رہے ہیں، یہ سارے دلائل جو دے رہے ہیں وہ ہمارے بڑوں کے دے رہے ہیں. یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نئے نظریات بنا دیے، معاذ اللہ انہوں نے نیا فرقہ نکال دیا. تو ایسا کچھ نہیں، یہ سارے اکابر کے دلائل ہیں. اور کہہ رہے ہیں اسی آیہ کے نیچے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی میں ہے، جان لے کہ زمین کا بچھونا یعنی بچھا ہوا ہونا اس کے ساکن یعنی ریسٹ ہونے کے ساتھ مشروط یعنی شرط ہوا ہے. یعنی تفسیر امام فخر الدین رازی میں ہے کہ زمین بچھی ہوئی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ ریسٹ میں ہو، یہ اس کے لیے شرط ہے. لہذا زمین نہ تو حرکت مستدیرہ کے ساتھ متحرک ہے اور نہ ہی حرکت مستقیمہ کے ساتھ، یعنی نہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے نہ زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے. اور اس کا ساکن یعنی ریسٹ میں ہونا محض اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے ہے. پھر کوئی لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری کائنات گھوم رہی ہے، زمین ہی جو ہے ساکن ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زمین ساکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ پائیں. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قرآن عظیم کی وہی معنی لینی ہے جو صحابہ، تابعین، مفسرین، معتمدین نے لی. ان سب سے خلاف وہ معنی لینا جس کا پتہ نصرانی سائنس، عیسائی سائنس میں ملے، مسلمان کو کیسے حلال ہو سکتا ہے. پھر آگے آیہ کریمہ کوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پھر آگے فرماتے ہیں یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا کہ قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے بھی نہیں بلکہ رائے نصارہ کے موقف والعیاذ باللہ. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہی حلال نہیں کہ قرآن کریم کی
صحابہ تابعین مفسرین و علماء کے علاوہ اپنی رائے پیش کی جائے یہی حلال نہیں، تو آپ یہ حلال کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہم تفسیر وہ لکھ دیں جو عیسائیوں نے ہمیں پیش کی، جو ہمیں نصرانیوں نے، ہمیں یہودیوں نے، ہمیں کفار نے پیش کی، وہ ہمیں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آگے لکھتے ہیں، اب یہ تفسیر ان حضرات کی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسے مانو، اس کی تصدیق کرو۔ والحمد للہ تعالی رب العالمین، ہمارے معنی کی تو یہ عظمت شان ہے کہ مفسرین سے ثابت، تابعین سے ثابت، اجلاء صحابہ اکرام سے ثابت، خود حضور جان رحمت حضور سید انس علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے اس کی تصدیق کا حکم ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں، آپ نے جو معنی لی، یعنی جو قرآن کی معنی آپ نے لی کہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ کی یہ معنی ہے کہ زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے، اس سے باہر نہیں نکل رہی۔ آپ نے جو معنی لی، کیا کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام، کسی تفسیر یا جانے دیجئے چھوٹی سے چھوٹی کسی اسلامی عام کتاب میں دکھا سکتے ہیں کہ اس آیت کی معنی یہ ہیں کہ زمین گرد آفتاب دورہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے صرف اتنا روکے ہوئے ہے کہ اس مدار سے باہر نہ جائے، لیکن اس پر اسے حرکت کرنے کا امر فرمایا ہے۔ حاش اللہ، ہرگز کسی اسلامی رسالہ پرچے رقعہ سے اس کا پتہ نہیں دے سکتے، سوا سائنس نصرانی یعنی عیسائی سائنس کے۔ آگے آپ انصاف کر لیں گے کہ معنی قرآن وہ لیجئے یا یہ محبن مخلصاً وہ۔ سیدی و سندی آگے لکھتے ہیں، صحابہ کی یہ کیا عظمت ہوئی اگر ہم خیال کریں کہ جو معنی قرآن انہوں نے سمجھائی غلط ہیں، ہم جو سمجھیں وہ صحیح ہیں۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی معاذ اللہ عظمت کیا رہی کہ ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ صحابہ نے جو تفسیر کی وہ درست نہیں اور ہماری تفسیر صحیح ہے، ہم بہت زیادہ عاقل ہو گئے ہیں، ایسا بالکل صحیح نہیں۔ میں آپ کو اللہ عز و جل کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کے دل میں ایسا خطرہ بھی گزرے۔ پھر یہاں پر بھی سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نہیں رکتے، مسلمان کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اسے قرآن سے دلیل مل گئی، اسے حدیث سے دلیل مل گئی، اسے زوال کی معنی پتہ چل گئی، پھر بھی وہ نہیں لکھتے اور کہتے ہیں زوال کی اصل معنی سرکنا، ہٹنا، جانا، حرکت کرنا یعنی موشن کرنا، بدلنا یعنی پلیس کو چینج کرنا، جیسے کہ قاموس میں ہے۔ زوال کا معنی ہے جانا، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا۔ پھر یہاں پر کوئی لوگ کہیں گے جی حال کے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جانا یہ تو موومنٹ نہیں ہوئی۔ پھر آگے دلیل دیتے ہیں اسی یعنی قاموس میں ہے، ہر وہ جس نے جگہ بدلی تو بے شک اس نے حال بدلا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوئی۔ اور یہ زبان عربی زبان ہے، محفوظ زبان ہے، یہ کوئی آپ کی انگریزی، آپ کی دوسری، آپ کی چائنیز زبان نہیں ہے جس کی آپ اپنی مطابق الفاظ اس میں چینج کرتے جائیں، دور الگ آیا تو بھائی زبان تبدیل ہو گئی، ایسا کوئی نہیں۔ عربی محفوظ زبان ہے، عربی کی وہی معانی لی جاتی ہے جو معانی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، ایک نقصے میں ہے، یعنی ہر وہ جس نے حرکت کی یا تبدیل ہوا۔ اباب میں ہے یعنی بدلا یا حرکت مومنٹ کی۔ تاج العروس میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے زوال یعنی مومنٹ کا ازالہ یعنی ختم کرنا فرمایا، یعنی اس کی حرکت مومنٹ کو ختم فرما دیا۔ پھر
اس کا زوال یعنی مومنٹ زائل ہوا، ختم ہو گیا، یعنی اس کی حرکت ختم ہو گئی۔ پھر بتاتے ہیں نہایا ابن اثیر میں ہے، بخدا میرا تیرا اس میں پیوست ہو گیا، اگر اس میں حرکت کی طاقت ہوتی تو وہ حرکت کرتا۔ زائلہ اس حیوان کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور قرار نہ پائے۔ کہتے ہیں کہ زوال زائلہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اپنی حرکت سے ہٹ گیا اور قرار نہ پایا، وہ مطلب تڑپنے لگا، بھاگ توڑ کرنے لگا، اس جانور کو زائلہ کہتے ہیں۔ تو اس کا تعلق کیا ہوا کہ وہ زائلہ یعنی حرکت کر رہا ہے، مومنٹ کر رہا ہے۔ جس کو تیر لگا تھا اس نے اپنے آپ کو حرکت سے روک لیا تاکہ اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے اور اس کو ہلاک نہ کر دیا جائے۔ پھر مثال دیتے ہیں کہ اگر اس کو تیر جس کو لگ گیا، اس نے اپنے آپ کو، اس جانور نے حرکت سے روک لیا، تو چپ چاپ کر کے بیٹھ گیا، تو وہ زائلہ نہ رہا، یعنی وہ اپنی حرکت سے چپ آ گیا۔ پھر لکھتے ہیں دیکھو زوال بمانی حرکت یعنی مومنٹ ہے، اور قرآن عظیم نے آسمان و زمین سے اس کی نفی یعنی انکار فرمائی، تو حرکت زمین مومنٹ آف ارتھ و حرکت آسمان مومنٹ آف اسپیس دونوں باطل ہوئیں۔ نیز نہایا و در نصیر امام جلال الدین سیوطی میں ہے، زویل کا معنی بے قراری ہے، اس طور پر کہ کسی ایک جگہ سے قرار نہ پکڑے، قرار یعنی سکون نہ پکڑے، وہ بھاگ دوڑ کرتا پھرے۔ زویل اور زوال کا معنی ایک ہی ہے۔ پھر بتاتے ہیں قاموس میں ہے، اس کو بے قرار مضرب کیا اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا، جسے اس کو بے قرار کیا تو وہ بے قرار ہو گیا۔ کتنی دلائل دیے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے، اور یہ تو صرف دینی دلائل دیے، جب آپ ان کے سائنسی دلائل دیکھیں گے تو آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ہو کر اتنے اچھے سائنسدان کیسے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں بہت زیادہ تفصیل، اور ایسی تفصیل جو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ صفحوں کے بعد لکھتے ہیں لا جرم وہ جنہوں نے خود صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کریم پڑھا، خود حضور اقدس سے اس کی معانی سیکھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے آیہ کریمہ کو ہر گونا زوال کی نافی یعنی انکار اور سکون یعنی ریسٹ متعلق حقیقی سے مثبت کیا۔ سعید بن منصور یعنی اور عبد بن حمید اور ابن جریر و ابن المنذر نے حضرت شقیق ابن سلمہ سے کہ زمانہ رسالت پائے ہوئے تھے روایت کی، اور حدیث ابن جریر بسند صحیح برجال صحیحین بخاری و مسلم ہے۔ حدیث بتاتے ہیں ہمیں ابن بشار نے حدیث بیان کی کہ ہم کو، عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ ہم کو، اعمش نے بحوالہ ابو دائل حدیث بیان کی۔ ابو دائل نے کہا کہ ایک صحابہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور حاضر ہوئے، فرمایا کہاں سے آئے؟ عرض کی شام سے۔ فرمایا وہاں کس سے ملے؟ عرض کی کعب سے۔ فرمایا کعب نے تم سے کیا بات کی؟ عرض کی یہ کہا کہ آسمان ایک فرشتے کی شانے پر گھومتے ہیں۔ فرمایا تم نے اس میں کعب کی تصدیق کی یا تکذیب، یعنی ان کو درست مانا یا ان کو بے درست؟ عرض کی کچھ نہیں، یعنی جس
طرح حکم ہے کہ جب تک اپنی کتاب کریم کا حکم نہ معلوم ہو اہل کتاب کی باتوں کو نہ سچ جانو نہ جھوٹ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش تم اپنا اونٹ اور اس کا کچا وہ سب اپنے اس سفر سے چھٹکارے کو دیکھتے۔ کعب نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے کہ سرکنے نہ پائیں، اور اگر وہ ہٹیں تو اللہ کے سوا انہیں کون تھامے۔ ابن جریر کی غیر نے یہ اضافہ کیا کہ گھومنا ان کی سرک جانے کو بہت ہے۔ تو سنا اپنے صحابہ کیا کہتے ہیں، جب ایک صحابہ اکرام کہیں گئے، کن سے ملے تو ان کن نے کہا کہ آسمان ایک فرشتے کی شانے پر گھومتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے ان کی تصدیق یعنی سچ مانا یا تکذیب انہیں جھوٹا مانا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کہا، جیسا کہ حکم ہے کہ ہم جب تک آپ کو اپنے کتاب قرآن کریم کا حکم معلوم نہیں ہو جاتا اہل کتاب یعنی دوسرے کتاب والوں کی بات کو نہ سچ جانو نہ جھوٹ جانو۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کاش آپ اپنے گھوڑے کو وہاں پر چھٹکارے کو دے آتے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کہا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کریم زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے۔ پھر دوسری حدیث سے اسے ثابت کیا، نیز محمد طبری نے بسند صحیح یعنی درست حدیث صحیح حدیث اصول حنفیہ بجال بخاری و مسلم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ کے استاذ امام اجل ابراہیم نخعی سے روایت کی۔ ہمیں جریر نے بحوالہ مغیرہ ابراہیم سے حدیث بیان کی کہ ابراہیم نے کہا کہ جندب بجلی کعب احبار کے پاس جا کر واپس آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہو کعب نے تم سے کیا کہا؟ عرض کی یہ کہا کہ آسمان چکی کی طرح ایک کیلی میں ہے اور کیلی ایک فرشتے کے کاندھے پر ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے تمنا ہوئی کہ اپنے ناکے کے برابر مال دے کر اس سفر سے چھٹ گئے ہوتے۔ یہودیت کی خراش جس دل میں لگتی ہے پھر مشکل ہی سے چھوٹتی ہے۔ اللہ دوسری حدیث کی بیان کی کہ کہتے ہیں کہ تو فرما رہا ہے بے شک اللہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے، اللہ انہیں روکے ہوئے ہے اور ان کے سرکنے یعنی موومنٹ کرنے کو گھومنا ہی کافی ہے۔ عبد بن حمید نے قطادہ شاگرد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کعب کہا کرتے کہ آسمان ایک کیلی پر دورہ کرتا ہے جیسے چکی کی کیلی۔ اس پر حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کعب نے جھوٹ کہا، بے شک اللہ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے۔ پھر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں دیکھو ان اجلاء صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے متعلق حرکت کو زوال مانا اور اس پر انکار فرمایا اور قائل کی تقریب کی اور اسے بقایائے خیالیت یہودی سے بتایا۔ کیا وہ اتنا سمجھ سکتے تھے کہ ہم کعب کی ناحق تکذیب کیوں فرمائیں؟ آیت میں تو زوال کی نفی فرمائی ہے اور ان کا یہ پھرنا
چلنا اپنے اماکن میں ہے، جہاں تک احسن الخالقین تعالی نے ان کو حرکت کا امکان دیا ہے وہاں تک ان کا حرکت کرنا ان کا زوال ہوگا، مگر ان کا ذہن مبارک اس معنی باطل کی طرف نہ گیا نہ جا سکتا تھا، بلکہ اس کے ابطال ہی کی طرف گیا، اور جانا ضروری تھا کہ اللہ تعالی نے مطلقاً زوال یعنی مومنٹ کی نفی یعنی انکار فرمائی ہے کہ نہ خاص زوال عن المدار، تو انہوں نے روانہ رکھا کہ کلام الہی میں اپنی طرف سے یہ پیوند لگا لیں، لا جرم اس پر رد فرمایا اور اس قدر شدید و اشد فرمایا، واللہ الحمد۔ بحمد اللہ تعالی پہلی قسط میں ہم نے دینی دلائل سے یہ دیکھ لیا کہ زمین بالکل حرکت نہیں کرتی، مومنٹ نہیں کرتی۔ قرآن کریم احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ زمین حرکت یعنی مومنٹ نہیں کرتی، زمین ریسٹ میں ہے، زمین پوری کائنات کے درمیان میں ہے، اور باقی جو کواکب یعنی سورج اور پلینٹس وغیرہ اس کے گول گھوم رہے ہیں۔ اگلی اقساط میں آنے والی اقساط میں انشاءاللہ الکریم ہم پہلے دینی دلائل سے سائنس کے ساتھ جو دوسرے اختلافات ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم ہم سائنسی دلائل پر آئیں گے کہ ان کو ہم سائنسی دلائل سے کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ سائنس کے خلاف ایسا ہے اور دین نے جو کہا ہے وہ درست ہے۔ اختتاماً میں اس رسالے جو فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد میں موجود ہے اس کے آخر میں دی گئی دعا وہ میں قرأت کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اختتام کروں گا۔ اے معبود برحق ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں معاف فرما اور بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی درود نازل فرمائے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل، صحابہ، اولاد اور تمام امت پر، آمین۔ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے، وما الی البلاغ المبین۔